مہینہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے. سبحان اللہ. رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے. وہ 27ویں رجب ہے، وہ شب معراج ہے. وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اللہ اکبر. اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا. چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے. تو پتہ چلا 27ویں شب کو عبادت کرنی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے. اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب. جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے. صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے. 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لیں. انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ لیں. علیہ السلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے، غور سے سن لیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں، ہر 2 رکعت بعد اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے، بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہے. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 100 بار پڑھیں. پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں. اور پھر 100 بار درود پاک پڑھ لیں. جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. معاذ اللہ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام
معراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی انوکھی عرض کی. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ کاف میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی. جدھر سے آوازیں آ رہی تھی ادھر بھی گیا تو وہاں ایک فرشتہ جو آسمانوں پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ نورانی تخت پر بیٹھتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صفے بنا کر کھڑے ہوتے تھے. وہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا. مگر آج اسی فرشتے کو میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا. کوہ کاف میں بڑا پریشان تھا، آہوزاری کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرشتہ بولا کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تھے تو میں نے ان کی اس طرح تعظیم نہ کی، اس طرح ان کا ادب نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. بس اللہ پاک کو یہ میری ادا پسند نہ آئی، چنانچہ مجھے اس کی سزا دے دی گئی اور مجھے اس بلندی سے یہاں اتار دیا گیا. پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جبریل امین اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی، اس کی نجات کے لیے دعا کی. تو ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل اس فرشتے کو بتا دو اگر معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود پاک بھیجے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے یہ بات اس فرشتے کو بتائی وہ فرشتہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگ گیا. حضور جیسے جیسے وہ درود پڑھتا رہا اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہوئے اور اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا. ہوتی چلی جائے. بالخصوص جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، وہ پرٹیکولر ٹائم پر خاص موقع پر بیج بوتے ہیں تاکہ وقت پر فصل کاٹی جا سکے. اگر بیج بونے میں تاخیر ہو جائے تو فصل نہیں کاٹی جا سکتی. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے. جی ہاں، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رجب میں کون سا بیج بونا ہے اور رمضان میں کون سی فصل کاٹنی ہے اور شعبان میں کون سا پانی ڈالنا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے، اشکوں سے آبیاری نہیں کرتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا. تیار ہو جائیے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب توبہ کا مہینہ ہے، رجب عبادت کا مہینہ ہے. ہم نے اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں. اگر کوئی کنیکشن، اگر کوئی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوز ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، نمازوں میں سستیاں ہو گئی ہیں، آئیے توبہ کر لیجیے اور اب نمازوں کا، سجدوں کا، عبادتوں کا سلسلہ بڑھا دیجیے، کیونکہ اس مہینے میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے. اور پھر شعبان میں انشاءاللہ خوب رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گویا آنسوؤں سے، اشکوں سے ان بیجوں کی آبیاری کرنی ہے اور رمضان میں رحمت کی فصل کاٹنی ہے. کہ کیا ہوا وہاں پر؟ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. قرآن کہتا ہے پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی، رب نے جو فرمانا تھا فرمایا اور محبوب نے جو لینا تھا وہ لے لیا. تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے. جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے. میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں مشاہدات کے بارے میں بھی بتاؤں گا. آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے.
لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کرے نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنتا ہے. مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے. جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے. آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا. بڑا لاجیکلی بات سمجھ لو، ہر دور کے مطابق ہے نا انبیاء کو معجزات دیے گئے، ہر دور کے مطابق جیسا دور ویسے معجزات. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ جادوگروں کا دور تھا. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا. آپ نے عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، فرعونیوں کے سانپوں کو کھا گیا، وہ عاجز آ گئے. حضرت عیسیٰ کا دور ڈاکٹرز کا دور تھا، علاج دریافت ہو گیا تھا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کیسا معجزہ دیا گیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والے ہو جاتے تھے. آپ مردوں کے لیے دعا کرتے، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے. تو جیسا دور ویسا معجزہ. میرے آقا کا جو دور تھا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا عربیوں کا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، انٹلیکچوئلز کا دور تھا. اس زمانے میں بڑا عجب معاملہ تھا. ایک اور بڑی عجیب بات پہلے بھی میں نے بیانات میں بتائی ہے کہ جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ عجمی. عجمی کا معنی پتہ ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. ہم کتنا شوق سے بتاتے ہیں عجمی ہیں. عجمی کہتے ہی گونگے کو، اس کا معنی گونگا ہے. یہ عربیوں کا ایک زوم تھا، عربیوں کا ماننا یہ تھا کہ عربی بول سکتے ہیں، یہ عجمی باقی سارے گونگے ہیں. ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا. یعنی اس زمانے میں تلوار کے لڑائی کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے دربار کے نعت گو شاعر تھے. دشمن نبی پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، یہ ادھر سے جواب میں نعتیں لکھتے تھے. ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، عبداللہ تم اشعار دشمنوں کے مقابلے میں لکھو، تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہے. تو یہ دور تھا، اس دور میں نبی پاک تشریف لائے. اب ضروری تھا کہ پیارے آقا ان سے زیادہ فصیح ہو، ان سے زیادہ خوبصورت بات کرے. اللہ نے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل کر دیا. جب اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ عاجز آ گئے، وہ پریشان ہو گئے. وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے. اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر. حضور آپ کی باتیں کیسی تھی؟ زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے 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 فصحا بلغا انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے. میرے آقا بات کرتے وہ شاکڈ ہو جاتے، اسٹانشڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، ایسا لگتا خود گونگے ہو جاتے. ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے. گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا. ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو. دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا. جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا. آقا واپس آئے، جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ اکبر. نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے. ذرا غور کیجیے، وہ وقت تھا جب فقط 40-50
तकरीबन 80 नब्बे के करीब मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान नहीं हुए थे। 11 सने नबवी का वक्त है और मेरे आका ने फरमाया मैंने तो जरूर बताना है। नबी पाक ने मक्के वालों के सामने बताना शुरू किया। अबू जहल बदबख्त कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप मुझे कह रहे हैं, मैं अगर मक्के वालों को जमा कर लूं उन्हें भी कहेंगे? बिल्कुल। मक्के वाले जमा कर लिए गए। कब बताइए आप क्या कह रहे थे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, मैं आसमानों की सैर करके आया हूं। अल्लाह अकबर, मक्के में शोर मच गया। अबू जहल ने नबी पाक की गुस्ताखी करना शुरू की। कहा देखो ये कैसी बात करते हैं। कुफर वाले तो थे ही थे, कुछ ईमान वाले भी तजब्जुब हो गए। जो कमजोर ईमान वाले थे उन पर भी इम्तिहान की घड़ी आ गई। याद रखिएगा, वाकया मेराज जहां नबी पाक की शान और कदर और मंजिलत को बयान करता है, वहां ये ईमान वालों का इम्तिहान भी है, ये टेस्ट भी है कि तुम्हें अपने नबी पर कितना एतमाद है। अल्लाह अकबर। जब ये शोर शराबा हुआ तो मक्के वालों ने कहा कि आज मौका अच्छा है अबू बकर सिद्दीक को प्यारे आका से दूर करने का। याद रहे, सैयदना सिद्दीक अकबर उस जमाने में भी बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े व्यापारी थे। उनका मुसलमान होना काफिरों को बड़ा खटकता था। उन्होंने कहा किसी तरह इनको दूर कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। फौरन पहुंचे सिद्दीक अकबर के घर पर, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। कहा अबू बकर, तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, जिनका तुम बड़ा नाम लेते हो, बड़ा अजीब दावा करते हैं। कहा बताओ क्या कहते हैं। क्या वो कहते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं। अच्छा, ये एतराज क्यों था? पहले थोड़ा टेक्निकली समझ लो। बैतुल मुकद्दस जो है वो 1 महीने का रास्ता था। ऊंट पे जाएं, घोड़े पे जाएं तो मक्के से बैतुल मुकद्दस 1 महीने का रास्ता, वापस आए फिर 1 महीने का रास्ता, 2 महीने का सफर। नबी पाक का क्लेम यह था कि मैं रात इशा भी यही पढ़ी है, फजर भी यही पढ़ी है और थोड़ी देर में होकर आ गया हूं। उनको समझ नहीं आ रही थी। लॉजिक ये कहती थी कि हो नहीं सकता है, मगर हर चीज लॉजिक से जवाब नहीं दिया जाता। सिद्दीक अकबर ने हमें सिखा दिया है। वो दरवाजे पर गए, कहा अबू बकर तुम जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आ गया हूं। कहा वाकई मेरे आका कहते हैं? हो सकता है सवाल करने वाले ने सोचा हो कि अब तजब्जुब आ रहा है, हेजिटेशन आ रही। कहा हाँ तुम्हारे नबी यही कहते हैं। अगर मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं, सच फरमाते हैं। ए अबू बकर तुम तो बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो ये सच है? क्या कमाल का जवाब दिया। फरमाते मैं तो इससे बड़ी खबरों की तस्दीक करता हूं। जब नबी पाक मुझे आसमान की खबर देते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, वही नाजिल होती है, ना जिब्रील को देखा ना कुरान नाजिल होते देखा। मैं नबी पाक की जब उन बातों को मानता हूं तो मैं इसको भी मानता हूं। अब जरा जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं अकीदे की, ठीक है, हर 27 रजब को यह मामला होता है। हाँ, उस दिन से लेकर आज तक हो रहा है कि उस दिन कुछ लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये इतनी देर में इतना बड़ा सफर कैसे हो गया। और कुछ दीवाने हैं जो कहते हैं शाह दूल्हा बना आज की रात है। ये नसीब वालों का हिस्सा है। सिद्दीक अकबर की राह पर चलने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, सारी दुनिया में मेराज की खुशियां मना रहे हैं। और जो अबू जहल को देख रहे हैं कि अबू जहल ने वहां भी आर्ग्यूमेंट किया था, वो आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं जनाब ये मेराज जो है ये रूहानी थी, ये ख्वाब में थी, ये फिजिकली नहीं थी। अरे बड़ा आसान, बच्चे भी समझ जाएंगे। आज अगर मैं जिस बात को समझाने जा रहा हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर नबी पाक ने 27 रजब की सुबह यह दावा किया था, यह क्लेम किया था कि मैं ख्वाब में बैतुल मुकद्दस गया हूं, तो किसी को कोई एतराज बनता है? आपका बच्चा सुबह उठ करके अब्बू रात मदीने गया था ख्वाब में, है अब्बू फिर उसके बाद लाहौर भी गया, अमेरिका भी गया, सुबह उठा तो बिस्तर पर ही था, तो आप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, मैं भी रात घूमते ही रहता हूं ख्वाब में, कोई टेंशन की बात नहीं ना, ख्वाब में सारे ही जा रहे होते हैं। यानी कमाल यह है कि अबू जहल और मक्के वालों का यह एतराज करना और यह झगड़ा करना और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे तक जाना, ये इस बात की दलील है कि नबी पाक ने उस सुबह यही कहा था कि मैं फिजिकली बनफ्से नफीस जिस्म और रूह के साथ इस सफर पर गया था।
عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سفر کمپلیٹ ہوا، مگر اس سفر میں ایک اور بڑا کمال کا کام ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا، نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے. حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے. میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے 45 ہو جاتی ہیں. بتائیے 45 ہو گئی؟ کہا نہیں، اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے. پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں. پھر جاتے ہیں 30، 35، 30. آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی. اچھا، ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا، اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں. آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں. بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئی. حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا؟ حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئی تو آواز دی گئی اے محبوب، ہماری بات نہیں بدلتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. اے مسلمانوں، یہ تحفہ معراج کی رات ملا. آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی کچھ بھی ہو جائے. یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا. جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر، نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے. بیمار ہیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے. اگر نماز معاف نہیں ہے تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی. اچھا، مزے کی بات ہے، نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں قابل تو نہیں، مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. جس خالق نے بنایا، جس خالق کی کائنات ایسی ہے، میرا وہ خالق کیسا ہوگا. تو اب سنو، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے. یہ مدد کس نے کی تھی؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ تو پردہ فرما چکے تھے. تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں.
تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے عجب واقعات بھی ہوئے جو نارملی آپ نے نہیں سنے ہوں گے، کہ ایک سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی، بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا۔ بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں۔ نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا، تھوڑی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے، اب پرانے دوست، غریب رشتہ دار، ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہا بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا، جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو۔ وہ بتائیں وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا، کہتے پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے۔ حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر۔ اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے۔ بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون۔ ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا، پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا۔ تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سفر بھی ہوا، رات بھی نہیں بیتی، تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے۔ وہ جا نماز لے کے، جمعے کا دن تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے، کہا بھی ٹائم ہے، راستے میں دریا دجلہ آیا، تو اس نے وہاں کہا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں۔
اس نے جانماز وغیرہ رکھی, کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ. جیسے ہی غوطہ لگایا تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج, کپڑے بھی نہیں, مسلح بھی نہیں, بالکل نیا کنارہ. بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونڈتا باہر نکلا, معلوم کیا میں کدھر ہوں, تو کہا یہ تو مصر ہے. ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں. اب اس کو اندازہ, اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں, یا کوئی فیکس کر دیتا, کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی. وہ گیا کسی سونار کے پاس, سونار سے کام وام سیکھا, نوکری کرنا شروع کی, اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا, کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا. 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا. اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریائے دجلہ میں. وہ جانمازی بھی پڑی ہیں, وہ کپڑے بھی پڑے ہیں. حیران, کپڑے پہنے, جانمازیں اٹھائی, وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے. جانمازیں بچھائیں, لوگوں نے جمعہ پڑھا. اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں. پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہا ایک وسوسہ آتا تھا. کیا آتا تھا؟ کہا میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے, جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے. اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے. شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, عقل کی لمٹ ہوتی ہے, اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے, جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا, اور کیوں نہ ہمیں خوشی ہو, ہمارے کسی پیارے کو کوئی گفٹ مل جائے, کوئی نام اس کا روشن ہو جائے.